پہلے اس کا حساب دے کہ یہ ارب روپے لگے کہاں ہیں. آپ رجسٹریشن فیس ہم سے علیحدہ لیتے ہیں, آپ ایگزامینیشن فیس ہمارے سے علیحدہ لیتے ہیں, آپ یہ 5.5% فیس کا کرتے کیا ہیں؟ ہمارے لیے کوئی لیب بنائی ہے, ہماری فیکلٹی کی کوئی ٹریننگ کی ہے, ہمارے اسٹاف کی کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے. ہم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس 5.5% کا بھی ہم حساب لینا چاہ رہے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلینک بھی نہیں چلائے ان سے آپ میڈیکل کالج کا مشورہ کر رہے ہیں. اور بھائی مجھے یہ بتا دیں یو ایچ ایس کا اپنا ہسپتال کون سا ہے؟ ایم فل پی ایچ ڈی کے داخلے بھی اس دفعہ ہمارے میڈیا میں پریشر کے بعد انہوں نے شروع کیے ہیں. ان کے پاس تو فیکلٹی پوری نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں انہوں نے میرا امتحان کیا لینا؟ ان کے پاس کنٹرولر ایگزامینیشن پکا نہیں ہے. آج تک کانٹریکٹ پہ انہوں نے کنٹرولر ایگزامینیشن لگایا ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں ان کے پاس تو ایڈمیشن سٹاف ہی نہیں ہے. انہوں نے لائبریری میں ایڈمیشن سٹاف بٹھایا ہوا ہے, وہ سارے ڈیلی ویجز پر اور کانٹریکٹ پہ لوگ ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی سینٹرل انڈکشن کے نام پہ جو انہوں نے تماشا کیا تھا, ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے جناب علی. میری گزارش ہے کہ آپ پرانا ریکارڈ دیکھ لیں سینٹرل انڈکشن کا. پورے 6 سے 8 ماہ وہ داخلے ہوتے رہے, بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے, بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے. نہ ٹیچروں کو سمجھ آئی ہم نے کن بچوں کو پڑھانا ہے. بچے داخل ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا ان کا کہیں اور نام آ گیا. جو بچہ گجرانوالہ میں رہتا تھا اس کا نام لاہور میں آ رہا ہے, جو لاہور میں رہ رہا ہے اس کا نام سیالکوٹ میں آ رہا ہے. خدا را پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بچے کو آزادی ہوتی ہے کہ اس کو جو فیکلٹی اچھی لگتی ہے, اسے جس کالج کا انفراسٹرکچر اچھا لگتا ہے, اسے جس کالج کے سسٹم اچھے لگتے ہیں, وہ وہاں داخل ہونا چاہتا ہے, اسے داخل ہونے دیں. اور پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے, پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جو بچہ اس کے ویژن کے ساتھ لائن ہے, جو پڑھنے والا بچہ ہے, جو فیس دے سکتا ہے, وہ اسے داخل کرے. تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نہیں دیں گے تو کیسے چلیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ راٹھور صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, اور ہمارے جو محترم منسٹر صاحب ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن سینٹرل الیکشن میں پچھلے داخلوں میں جو فراڈ ہوئے ان کے ثبوت آپ مجھ سے لے لیں. سینٹرل الیکشن میں یو ایچ ایس کے ملازمین نے پیسے لے کے داخلے کیے, کم از کم اس کا صدقہ آپ تو کہتے ہیں. جب آپ کا سٹاف ہی کوئی نہیں ہوگا, جب آپ نے کانٹریکٹ پہ سٹاف رکھا ہوا ہے, جب آپ کے پاس ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں, تو آپ ان کی انٹیگریٹی کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ اور یو ایچ ایس کا وی سی ہتھکڑیاں ایک دفعہ لگوا چکا ہے پیپر آؤٹ ہونے پر ایم ڈی کیٹ کے. آپ 2017 ہسٹری دیکھ لیں, آپ صرف گوگل کریں, آپ کے پاس سارے ریکارڈ آ جائیں گے. تو جن کا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جو خود میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے, جن کا اپنا کوئی کالج نہیں ہے, آپ ان سے میرے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہ جتنے میڈیکل کالجز کے مالکان یہاں بیٹھے ہیں, یہ سارے قوم کے ہیروز ہیں. یہ گورنمنٹ کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی تن من جان اور پیسے لگا کے کالجز بنائے ہیں, اور یہ سارے ٹیچنگ اسپتال چلا رہے ہیں جہاں پہ 500 بیڈز کے فری اسپتال ہیں, جہاں لوگوں کو بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ سروسز دی جاتی ہیں مفت. آپ سرکاری اسپتالوں کی تو حالت ٹھیک کر رہے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یا ہم سے قائل ہو جائیں یا آپ ہمیں قائل کر لیں, لیکن جن لوگوں سے آپ مشورہ لے رہے ہیں یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہیں, نہ قوم کے لیے بہتر ہیں, نہ ہمارے لیے بہتر ہیں. یہ جس طرح یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے, یہ کنٹرول کر کے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ پی آئی او کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ایک طرف آپ میڈیکل کالج کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. تو کبھی یہ چیزیں گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل سکتی ہیں؟ ہارورڈ اس لیے ہے کہ وہ آزاد ہے, آغا خان اس لیے وہ آزاد ہے. اگر آغا خان 42 لاکھ 5ویں سال میں فیس لے سکتی ہے, اور میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا یار؟ پہلے اس کو تو پوچھو. میں فیس لوں گا تو اچھی فیکلٹی رکھوں گا, میں فیس لوں گا تو بجلی کے بل لوں گا. اگر سی ایم ایچ کالجز 25 لاکھ فیسیں لے سکتے ہیں, میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا بھائی؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے اور ہماری غیر موجودگی میں چور ڈاکو. اور بھائی جو ملک کے ہیرو ہیں, ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ہیرو بنانے کی عادت ہی نہیں. ہم اپنے ہیروز کو ہی, وہ جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جنہیں میڈل ملنے چاہیے, ہم ان کو ڈاکو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے انویسٹرز کو, جب تک ہم اپنے ایجوکیشنسٹ کو, جب تک ہم اپنے بزنس مین کو عزت نہیں دیں گے, ہم آگے نہیں چل سکتے. تو میری محسن نقوی صاحب سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ پامی کا, پنجاب کا ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تھرو پورٹل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے داخلے کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو فیس مقرر کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہی فیس لیں گے. لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں, یو ایچ ایس کے پلے ہمیں نہ باندھیں. اس کے پلے تو خود نہیں ہیں,
اس کے پہلے تو خود نہیں. اور ہمیں وہ آزادی تو دیں جو پی ایم ڈی سی کی ایکٹ دیتا ہے, ہمیں وہ آزادی تو دیں جو پی ایم ڈی سی کا ریگولیشن دیتا ہے, اور بدلے میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم وہ ڈاکٹرز, وہ ڈینٹسٹ, وہ نرسیں پروڈیوس کر سکتے ہیں جن کے اندر اتنی ہیلتھ. میرے پاس پورا ریسرچ ڈاکومنٹ ہے, پالیسی ڈاکومنٹ, اگر آپ کہیں گے تو میں پیش کر دوں گا, جو پاکستان کے فارن ریزرو کو یا ریمیٹنس کو $10 ارب سے $100 ارب 5 سال میں کر سکتے ہیں. اور میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں کیسے ہم یہ سارے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ ڈاکٹر باہر بھیجنا چاہتے ہیں. اس ملک میں خود نرسز اور ڈاکٹرز کی کمی ہے اور پوری دنیا میں کمی ہے. ہم جتنے بھی ڈاکٹر پیدا کریں کم ہے, تو ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے. دوسرا گزارش ہے کہ سیلف فائنانس کی سیٹوں کی ہمیں اجازت دی جائے. کیمبرج, ہارورڈ, آئی وی لیگ, ساری یونیورسٹیاں یہ بزنس کے طور پہ ہی چل رہی ہیں. سرکار, اگر آپ بچہ باہر بھیجیں تو $60-70 ہزار اس کی فیس ہے آئی وی لیگ میں پڑھنے کی, 30-40 ہزار اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے, $1 لاکھ ایک سال کا وہاں خرچہ ہے. تو ہمیں کیا مصیبت ہے؟ ہم کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہمیں آدھی سیٹیں اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے مختص کرنی چاہیے, صرف ایک شرط پر کہ وہ تھرو اسٹیٹ بینک پیسے ہمیں بھجوائے تاکہ ہمارا فارن ریزرو پڑے اور ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے پاس اتنے پیسے آئیں کہ وہ نئی لیبیں خرید سکیں, وہ نئی فیکلٹی ہائر کر سکیں, وہ اپنی بلڈنگز کو امپروو کر سکیں, وہ نئے کالج کھول سکیں. اسی نوٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ وارن کر دینا چاہ رہا ہوں سارے اسٹوڈنٹس کو کہ پی ایم ڈی سی کے ایکٹ اور پی ایم ڈی سی کے ریگولیشنز کے مطابق ہم داخلے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے لیگل کاؤنسل سے مشورہ کر لیا ہے. اس ہمارے لیگل کاؤنسل کے مطابق ہم اپنے داخلے آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے والدین نے کہیں اور فیس جمع کرانے کی کوشش کی ادارے کے اکاؤنٹ کے علاوہ, میڈیکل کالج کے اکاؤنٹ کے علاوہ, تو وہ اپنی فیس کا خود ذمہ دار ہوگا. ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو بالکل داخل نہیں کریں گے. آپ والدین سے اور طالب علموں سے گزارش ہے کہ اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آپ اپنا میڈیکل کالج سلیکٹ کریں جس کی فیکلٹی آپ کو پسند ہے, جس کی فیسلٹیز آپ کو پسند ہے, جو آپ کے گھر کے قریب ہے. آپ وہاں تھرو پورٹل اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد اس کالج کے آفیشیل اکاؤنٹ میں, سرکاری اکاؤنٹ میں وائڈ طریقے سے اپنی فیس جمع کرائیں. ہم یو ایچ ایس یا کسی ادارے کو نہیں اجازت دیتے کہ وہ ہماری فیسیں خود جمع کرے اور وہاں سے انٹرسٹ کمانے کی کوشش کرے. ایسا کوئی روٹ ہمیں قبول نہیں ہے. اور میں نے اپنے سارے ممبران کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ کوئی بھی ایفیڈیوٹ یو ایچ ایس کو نہ پرووائڈ کرے, کیونکہ فیس وصول کرنا ہمارا رائٹ ہے. یہ پی ایم ڈی سی کا ایکٹ انشور کرتا ہے اور یہ ریگولیشن انشور کرتے ہیں. تو اگر یو ایچ ایس نے ایسی کوئی اٹیمپٹ کی فیس جمع کرنے کی تو ہمارے پاس کورٹ آف لاء کی آپشن موجود ہیں. ہم کورٹ میں جا کے اس ناانصافی کے خلاف پوری لڑائی کریں گے انشاءاللہ.